انڈیا سے نسیم بھائی کا ہم سے سوال ہے کہ کیا نماز میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں تلاوت قرآن پاک کر دی جائے، کیا یہ ہمارے دین میں جائز بنے گا یا نہیں؟ سب سے بہترین تحقیق نسیم بھائی اس مسئلے کے اوپر یہ ہے کہ قرآن پاک کو عربی کے علاوہ کسی بھی اور زبان کے اندر پڑھنا نماز کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے، قرآن پاک عربی میں ہی پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، ایسا کوئی بھی شخص ہو کہ جو ابھی عربی اس کو آتی نہیں بالکل، یا وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ظاہر ہے ابھی اس کو صورتیں یاد کرنے میں، پڑھنے میں، عربی سیکھنے میں ٹائم لگے گا۔ اسی طرح ایسا کوئی شخص ہے جس نے زندگی میں قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، اب آ کر دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اب اس کا رجحان پیدا ہوا، اس نے نمازیں پڑھنا بھی شروع کی، تو ابھی جتنا عرصہ یہ معذور ہے، عذر ہے اس کو کہ جب تک وہ عربی سیکھے گا، جب تک اس کو عربی آئے گی، قرآن یاد ہوگا، اس ڈیوریشن کے اندر جب اگر وہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھتا ہے بامر مجبوری اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے درست مسئلہ۔ اس مسئلے کی دلیل اور اس مسئلے کا استدلال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 3 دلیلیں اس کے اوپر بنتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 1 ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، اطلاق ناقص کا استدلال قرآن پاک سے بالکل فضول ہوا کرتا ہے، نہ قرآن میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر قرآن پاک کوئی حکم بیان کرے اور اس حکم کے اندر اس حکم سے کوئی نقص مراد ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود کر کے جائیں گے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصوص فرما کر کے جائیں گے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کے نقص کی طرف ہمیں دلیل بیان نہ کریں، قرآن سے اور سنت سے ہمیشہ اطلاق کامل مراد ہوا کرتا ہے، اطلاق ناقص کا استدلال کمزور ہوتا ہے۔ اطلاق کامل اور اطلاق ناقص کیا ہوتا ہے، پہلے دنیاوی مثال سے سمجھے، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کی چند مثالیں دوں گا، معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا اصول ہے، ذہن میں رکھیے گا، بہت سے مفسرین اور خاص طور پر اردو مفسرین جو ہیں وہ یہاں بہت غلطیاں کھاتے ہیں، وہ قرآن پاک کے اطلاق سے ناقص مراد لے کر کے استدلال کرنا شروع۔ اچھا، اطلاق کامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیاوی مثال سے سمجھے، جیسے میں اگر کسی کو بولوں کہ مہمان آیا، بیٹا ذرا کرسی لے کر آئیں، اب میں نے کسی کو کہا کرسی لے کر آئیں، اب وہ شخص گیا اور جا کر کے کرسی لے کر آیا جس کے 3 پائے ہیں، ایک پایا ٹوٹا ہوا ہے، آبویسلی وہ لایا کرسی ہی ہے لیکن وہ ناقص کرسی لے کر آیا ہے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ سب غور کریں کہ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کرسی لے کر آئے، اور وہ ٹوٹی کرسی لے کر آ گیا، 3 پایوں والی، ایک پایا اس کا ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم کیا بولیں گے کہ سر آپ حکم پہ ٹھیک طریقے سے آپ نے عمل کیا یا آپ نے ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کیا؟ ہم یہی بولیں گے کہ جس وقت کہا جائے کہ کرسی لے کر آؤ، تو اس کرسی کے حکم کا اطلاق کامل یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایسی کرسی لے کر کے آئیں کہ جس کے اوپر اس کا مقصد پورا ہو رہا ہو، آپ بیٹھیں آرام سے اور وہ ٹوٹے بھی نہیں۔ اطلاق کامل میں کامل کرسی داخل تھی، ناقص کرسی داخل نہیں تھی، اس وجہ سے جو ٹوٹی کرسی لے کر آئے گا ہم بولیں گے آپ نے پراپر حکم پر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح ایک شاگرد ہے، استاد اسے بولیں گے بیٹا ذرا پین لے کر آئیں جلدی سے، اب وہ شاگرد پین لے کر آ جائے لیکن اس میں انک ہی نہ ہو، تو میں لکھنے لگا، انک نہیں ہے اس میں، اوبویسلی ایسے شاگرد کو شاید ڈانٹ بھی دے استاد، بیٹا آپ کو میں نے پین لانے کا بولا تھا۔ تو پین کا اطلاق کامل اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ پین جو لکھے تو صحیح، اگر لکھ ہی نہیں رہا وہ پین کہے گا۔ تو یہ میں نے دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا کہ اطلاق کا کمال ہمیشہ قرآن میں مراد ہوتا ہے، سنت میں مراد ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر کسی لفظ اور کسی حکم سے قرآن پاک کا کمال مراد نہیں بلکہ نقص مراد ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کر کے جائیں گے، اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود منسوخ کر کے جائیں گے کہ یہاں نقص مراد ہے۔ اپنی طرف سے ہم قرآن پاک کے احکامات کے نقص کو مراد نہیں لے سکتے۔ یہ ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں، جب سمجھ میں آ گیا آپ چند مثالیں دیکھیں۔ اللہ اگر قرآن پاک میں ارشاد فرمائے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ کہ اللہ کو سجدہ کرو، اب سجدہ انسانوں کے حق کے اندر عربی میں بالکل واضح معنی رکھتا ہے کہ ہم جھک جائیں اور اپنی پیشانی کو زمین پر لگا لیں، یہ ہے اس لفظ کا اطلاق اور اطلاق کا کمال۔ اب ایک شخص اگر اس کو بولا جائے کہ بھائی آپ سجدہ کریں اور وہ بیٹھے بیٹھے بولے بس ٹھیک ہے جی میرا سجدہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے سر ہی جھکانا ہے نا، بس جھکا لیا، ہم کہیں گے آپ قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ سجدے کا اطلاق کامل مراد ہے، قرآن میں اطلاق ناقص داخل نہیں ہوتا۔ قرآن کیا، ہر دنیا کے کوئی بھی بڑا شخص آپ کو حکم دے، اس کے حکم میں اطلاق کامل داخل ہوتا ہے، اطلاق ناقص نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بدرجہ اولا ہے کہ اس کے احکامات میں اطلاق کامل مراد لیا جائے، اطلاق ناقص مراد نہ لیا جائے۔ یہ استدلال اپنے ذہن میں رکھیں گے تو 50 مقامات کے اوپر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں پر کون سا مفسر غلطی کر رہا ہے، اور بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اطلاق ناقص مراد لے کر۔ یعنی ایک دنیا کے اندر آپ کسی شخص کی بات پر اطلاق ناقص بلا دلیل کے مراد نہیں لے سکتے، اللہ کے کلام پہ اطلاق ناقص مراد لے کے بیڑا غرق تفسیروں کا کر کے چلے گئے۔ مطلب بہت سی مسٹیکس اور بہت سی غلطیاں ان کی تفسیر میں مل رہی ہوتی ہیں، وہ اس بنیادی اصول کو ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا اب دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو سجدے کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے حق میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر جو تمہیں آسانی ہو قرآن تلاوت کریں، قرآن تلاوت کریں۔ صرف یہی آیت ہوتی تو ہمارے لیے بہت تھا کہ اللہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو نماز کے اندر پڑھیں، اور قرآن کا اطلاق کامل اسی پر کیا جائے گا، اطلاق اس کا کہ جو قرآن عربی میں موجود ہے بلسان عربی مبین۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عربی کے علاوہ دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیں قرآن پاک کی تو کوئی بھی ترجمہ قرآن کی حقیقی ترجمانی کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ترجمہ اس مفسر کی اپنی آراء پر مشتمل ہوتا ہے، وہ جو سمجھ رہا ہے سیاق و سباق سے، وہ جو الفاظ سے سمجھ رہا ہے، ایک لفظ کے 10 معنی ہے، وہ جو اپنے ذہن سے متعین کر رہا ہے اس کو لکھ کے جاتا ہے۔ تو ترجمہ قرآن پاک کی 100% ترجمانی نہیں ہوتی، اس میں نقص آ جاتا ہے۔ یہی وجہ دنیا میں جتنے بھی تراجم آپ کو ملتے ہیں ایک کا دوسرے سے فرق بھی مل رہا ہوگا، ایک نے کچھ کیا دوسرے نے کچھ کیا۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر جب بھی انسان کرتا ہے وہ بھی قرآن کی سچی ترجمانی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر نقص رہ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ انسان کی ایک کاوش ہوتی ہے۔ تو ترجمہ چونکہ قرآن پاک کے مقابلے میں جو عربی میں قرآن موجود ہے اس کے مقابلے میں اطلاق ناقص رکھتا ہے، اور قرآن تقاضا کرتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کی جائے نماز کے اندر۔ اطلاق کامل ہی تقاضا کر رہا تھا کہ ہم عربی کے اندر قرآن پڑھیں، یہ تو پہلی دلیل ہے جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے عملی طور پر جو تعامل چلتا ہوا آیا وہ بالکل یہی ہے کہ نماز کے اندر قرآن عربی کے اندر ہی پڑھا جاتا ہے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہ تعامل ہوا نہ اس کا جواز منقول ہوا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہت سے عجمی لوگ مسلمان ہوتے، اسلام حجاز سے باہر بھی چل جانا شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تعلیم ارشاد نہیں فرمائی کہ آپ نماز کے اندر قرآن پاک اپنی ہی زبان میں پڑھ لیجئے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی بہت سے عجمی ممالک فتح ہوئے، نماز ہمیشہ اس کے اندر تلاوت قرآن کی عربی کے اندر کی گئی۔ صدر اول سے جو تعامل چلتا آئے یہ اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک عربی کے اندر پڑھا جائے گا، قرآن کی دلیل بھی اس کا تقاضا کر رہی ہے، صدر اول سے جو تعامل چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن پاک میں جب یہ حکم دیا عربی کے اندر پڑھنے کا اور یہی تعامل چلتا آ رہا ہے تو اس کی واضح حکمت ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عربی لینگویج کو اگنور نہ کرے، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو واضح کیا کہ کوئی دنیا کی زبان قرآن کی سچی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ قرآن اپنے الفاظ میں بھی معجزہ ہے، اپنے معنی میں بھی معجزہ ہے۔ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو الفاظ بدلتے ہیں تو معنی کے اندر بھی فرق آ جایا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن اپنے الفاظ اور معنی دونوں کے اندر معجزہ ہے۔ اس لینگویج سے انسان کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بالکل صرف نظر نہیں رکھنا چاہیے، عربی کی اہمیت اپنے دل میں جگائیں۔ جو عربی سیکھنے والا قرآن کی سمجھ رکھ سکتا ہے وہ دنیا کی کسی لینگویج والا نہیں رکھ سکتا۔